یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی جو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں یہاں پھر یہ عرض کر دوں، یہ نئی یشاء جو ہے جس کے متعلق ہمارے ہاں اتنی بحثیں بھی چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے اتنی غلط نگہی پیدا ہو جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دے۔ اس ایک ترجمے سے نئی یشاء کہ آپ دیکھیے بات کہاں جا پہنچی۔ انسان نہ خود حاصل کر سکتا ہے، رسول بھی نہیں کر سکتا، خدا جسے چاہے وہ کر سکتا، جسے وہ چاہے ہدایت پہ لا سکتا، جسے وہ چاہے وہ گمراہ کرتا ہے صاحب۔ اور اس کے بعد ذمہ داری ساری انسان کی ہوتی، جنت اور جہنم تو ہوتا اسی کے اوپر ہے، جو غلط راستے پہ چلتا ہے اسے جہنم میں بھیج دیتا۔ چلیے جنت تو کہہ دیجیے کہ ساری نام خدا بندی ہے، یہ جہنم کی جو سزا مل رہی ہے یعنی یہ کیوں مل رہی ہے؟ اگر خدا ہی نے اس کو غلط راستے کے اوپر لگا دیا اور پھر معاذ اللہ وہاں تو ابلیس اور خدا کا جو مکالمہ ہے اس میں یہ چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کر کے دیکھ نہ دیکھ کس طرح ان کو غلط راستوں پہ لگاتا ہوں۔ اور اگر یہ چیز خدا کی طرح منسوخ کر دی جائے تو آپ دیکھیے بات کہاں جا پہنچتی ہے۔ نئی یشاء بڑھنے سے ہمارے ہاں ہر قرآن میں آپ ترجمے میں دیکھیں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ چیز جو ہے عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ تو خدا کہتا ہے نئی یشاء۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عربی قاعدے کی اسے بھی نئی یشاء کے معنی ہے کہ جو لینا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے نئی یشاء کی ترکیب میں وہ معنی بھی ہو جاتے ہیں کہ خود خدا کو فاعل قرار دیا جائے، یہ معنی کیوں ہے؟ ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ اگر یہ چیز ہو کہ انسان اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کے اعمال کی ذمہ داری اس کے اوپر قطعا نہ رہی تھی، پھر جزا و سزا کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا اور سارا قرآن اس پہ بھرا پڑا ہے۔ اور دوسری چیز کہ نئی یشاء کا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے خود ایسا کرنا اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے، خدا کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کیوں؟ میں کون ہوں یہ کہنے والا؟ قرآن یہ کہتا ہے۔ میں نے رزق کے معاملے میں آپ کو پچھلی دفعہ یا دو درس پہلے یہ کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا جس کو چاہے رزق دے دے، اس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ یہ کفار کا قول ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب یہ ہدایت کی بات آئی کہ خدا جسے چاہے ہدایت دیتا، 6/149 6/149 یہی چیز ہے نا کہ صاحب یہ خدا جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ نئی یشاء کا یہ ترجمہ ہے 6/149، بڑی اہم آیت۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، یہ بات کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ کون کہتا ہے؟ یہ مشرکین کا قول ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، نہ ہم ان چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح سے یہ سچ کو جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے جو تھے وہ بھی اسی طرح سے سچ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حتیٰ ذاقوا بأسنا، تاہم کہ ان کی گمراہی کے بدلے میں پھر ہمارا عذاب آ گیا ان کو۔ کہا قل، ان سے پوچھو، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، پہلی چیز تو یہ ہے علم کی بنیادوں کے اوپر ہی آ کے تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ ہے قابل تسلیم بات جو تم یہ کہتے ہو، یعنی خالص علم کی بنا کے اوپر۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یہ اپنی قیاس آرائیاں ہیں، ان کا اتباع کرتے چلے جاتے ہیں، چلے ہوئے ہیں، اندھیرے میں تیر لگا رہے ہیں، علم کے اوپر نہیں ہے، خدا کی طرف سے یہ بات نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ہم یہ ایک ایسی دلیل دیتے ہیں جو بالکل نشانے پہ جا کے لگ جائے۔ سنیے دلیل کیا ہے۔ اگر یہ ہو کہ خدا چاہتا تو ہدایت سے لے آتا، تو کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہم نے پیدا کیے ہیں یہ سارے گمراہ رہیں، یا ان میں سے اکثریت گمراہی کی اختیار کرے؟
اگر ہمارے چاہنے کے اوپر ہوتا فلو شاء لہداکم اجمعین، ہمارے چاہنے پہ ہوتا تو ہم پہلے تو ایسا کرتے کہ غلطی پہ چل ہی نہ سکتے بھائی. محض یہ چیز کہ غلطی کے اوپر چل سکتا ہے انسان، یہ اس کی دلیل ہے کہ خدا نہیں یہ چیز کہ اس کی مشیت میں ہے، جسے وہ چاہے وہ چلا دے. دیکھا یہ حجت البالغہ کیا قرآن کہتا ہے، نشانے پہ لگنے والا چیز، دل میں اتر جانے والی دلیل. کیا مشکل تھا ہماری مشیت؟ اگر ہم یہ چاہتے کہ انسان غلط راستے پہ چلے نا، سارے حیوانات جتنے بھی دنیا میں باقی ہیں انسان سے علاوہ، ان کے متعلق ہم نے کیا ہی ہے، جس راستے پہ چلنا مقصود تھا اس کے اوپر وہ چلنے پہ مجبور ہیں. حجت بالغہ اسی کو قرآن نے دہرایا ہے 43/20، 45/20. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم جو بیٹوں کو پوچھتے ہیں اگر خدا کی مشیت ہوتی، اگر اللہ یہ ایسا چاہتا ہم کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کرتے. ما لهم بذلك من علم، یہی بات ہو گئی. علم کی بارگاہ میں بھی اگر اس چیز کو یہ لے جائیں، وہاں سے بھی ان کی تردید ہو کہ بالکل غلط چیز ہے. ان ہم الا یخرصون، یہی چیز اپنی قیاس آرائیوں کی گمراہیوں کے اندر پھر رہے ہیں. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا اس سے پیشتر کوئی آسمانی کتاب ایسی تھی جس میں ایسا کچھ لکھا ہوا تھا. یعنی یہی نہیں کہ قرآن میں یہ بات ہم نے کہی ہے، وہی کی روح سے اس سے پیشتر بھی کبھی یہ بات کہی نہیں گئی کہ جسے چاہے ہم ہدایت پہ لیں، جسے چاہے ہم قرآن کر دیں. بات کیا؟ بل قالوا ان وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. بات یہ ہے کہ اسلاف جس طریقے پہ چلتے جا رہے اسی طریقے کے اوپر خود چلے جا رہے ہیں. ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم اسلاف کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے. جب ثابت کیا جائے کہ یہ راستہ جو ہے یہ تو غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر صحیح راستے پہ چلانا مقصود ہوتا اللہ چلا دیتا، ہم اس کو ذمہ داری نہیں ہے. آباء و اجداد کی تقلید، سلف کا اتباع، کہتا یہ ہے اس کی وجہ. محبت تو ان کی دل میں ہے اور کہتے یہ ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم صحیح راستے کے اوپر ہوتے. اتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، قرآن میں یہ اکثر مقامات پہ یہ آتی ہے، یہ الفاظ، یہ ترکیب من یشاء کی. میں نے اسی لیے قرآن کی آیات آپ کو دے دی ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ مفہوم دینا کہ اللہ چاہتا تو صحیح راستے پہ ہوتے، یہ مشرکین کا قول ہے، یہ کفار کا قول ہے. علم نہیں اس کے لیے، کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں کہی گئی. اس لیے ان کے معنی جہاں آئیں گے وہ یہی ہوگا، جو تو نہیں ان کو ہدایت پہنچا سکتا ہے، تو ہدایت کے راستے کو لگا نہیں سکتا، اس کو وہی لگے گا جو لگنا چاہے گا. جو لگنا ہی نہ چاہے اس کو کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تو یہ جو چیز کہی گئی کہ اس دونوں میں جذبہ محرکہ کون سا ہونا چاہیے، وہ ہے دل کے اندر تبدیلی. اور دل کے اندر تبدیلی نہ تو خدا مجبور پیدا کرتا ہے انسان کو، نہ رسول مجبور یہ کر سکتا ہے. یہ تو خود انسان جو چاہے تو اس کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، دوسرا کر نہیں سکتا. درمیان میں یہ ٹکڑا قرآن لے کے آ گیا عزیزان من. پھر وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کتنی بڑی چیز. یہ جتنی بھی چیز تم اس طرح بھلائی کی کرتے ہو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. اب جو فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے یہ کرنا ہے وہ تو اس راستے پہ چلے گا. جو انسانی ذات میں بھی بلیو نہیں کرتا، اس کی نشو و نما میں بلیو نہیں کرتا، ان اصولوں میں بلیو نہیں کرتا، اس کے لیے یہ سوال ہی نہیں. فَلِأَنفُسِكُمْ، اور فَلِأَنفُسِكُمْ میں عزیزان من دیکھ لیجیے، من خیرن ہر قسم کی بھلائی آتی ہے. یہ جو ہم اپنی نیکیوں کا ثواب منتقل کرتے رہتے ہیں قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. یہ چیزیں انتقال کے قابل ہی نہیں ہیں، ٹرانسفریبل ہیں نہیں یہ چیزیں.
آپ اپنی صحت اپنے عزیز ترین بھائی اور بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے.